आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट का इजलास अदम एतमाद नाकाबिले अमल करार। ज़राए असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। ज़राए का कहना है हुकूमत ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट की सिफारिशात पर तहरीक अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास कुछ देर बाद होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक, 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खारिज ने बारूद से भरा ट्रक स्कूल के मरकजी गेट से टकरा दिया। धमाके के बाद दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए। पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा और एम्यूनेशन बरामद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, बहादुर एहलकारों ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें कुर्बान करके अजीम मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने दिलेरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला करके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पेशावर के नवाही इलाके मतनी के थाना हसन खेल पर 7 दहशतगर्दों का हमला, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। CCPO मियां सईद कहते हैं पुलिस मुकम्मल अलर्ट थी, जवानों ने भरपूर मुकाबला किया। इनके करता धरता लोग तहरीक इंतशार के मुलव्विस हैं जो इमरान खान की भी फंडिंग करते हैं। अब जब नए वजीर आला का इंतखाब करने की बारी आई तो उन्होंने ऐसा शख्स चुना कि जिस पर मुकदमात भी हैं, जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो ड्रग पेडलिंग में, मंशियात के कारोबार में मुलव्विस है। तो ये उसी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है जिसके तहत इनको माली फायदा मिलता है। तहरीक इंतशार ने 2018 में दहशतगर्दों को वापस लाकर बिठाया। आज हम हर रोज लाशें उठा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI की क़यादत में ड्रग, टिम्बर और तंबाकू माफिया बैठा है। PTI को ब्लैक मनी से मदद मिलती है। जेल में बैठा शख्स चाहता है स्मगलिंग से हासिल पैसा इन्हें मिलता रहे। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। इसी वक्त नाफिजुल अमल होता है। कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता कि गवर्नर बैठ चेयर के मैं इस्तीफा कबूल नहीं करता और जमहूरी अमल रुक जाए। ये एक जमहूरी अमल है। असेंबली के जो मेंबरान हैं उनकी अक्सरियत की जो राय है उस पर बहरहाल अमल होना है। गवर्नर उस राय को रोक नहीं सकता। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं, दहशतगर्दी का इल्जाम किसी एक जमात पर नहीं लगाया जा सकता। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं जब वजीर आला इस्तीफा दे तो वो उसी वक्त नाफिजुल अमल होता है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर बैठ जाए और कहे मैं इस्तीफा कबूल नहीं करता। गवर्नर किसी जमहूरी अमल को रोक नहीं सकता। जुनैद अकबर ने कहा अली अमीन गंडापुर ने हाथ से भी लिखकर इस्तीफा भेज दिया है, अब उसको रोकने की कोई गुंजाइश नहीं। ड्रामा किया जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को तो बेवकूफ़ ना बनाएं। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि हाथ से लिखना चाहिए, और हाथ से जो ना वो लिखने की तकलीफ जो ना उन्होंने सिर्फ अपने साइन और उसके नीचे तारीख में उन्होंने वो की है। अभी तक तो जो सिटिंग वजीर आला है वो अली अमीन गंडापुर ही है। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर वजारत आला से इस्तीफा दिया ही नहीं। उनका इस्तीफा टाइप किया गया, हाथ से नहीं लिखा गया। कानून के मुताबिक इस्तीफा हाथ से लिखना होता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना नहीं चलाना ज़्यादा मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया। जो नया नाम सामने आया है वो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। PTI में बज़ाहिर 3 धड़े बन चुके हैं।
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. خارجی دہشت گرد اور سہولت کار کوئی بھی ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک اعلان. خوارج کے سہولت کاروں کے پاس 3 راستے ہیں. پہلا، خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں. دوسرا، ریاست کے ساتھ مل کر اس ناسور کو انجام تک پہنچائیں. تیسرا راستہ، اگر دونوں آپشن پر عمل نہیں کرتے تو ریاست کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار رہیں. 3 ماہ کے دوران دہشت گردی کے 70% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے. سندھ اور پنجاب میں گورننس کی وجہ سے حملے نہیں ہو رہے. حکمرانی کے خلا کی قیمت فوجی جوان اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہر سال قدرتی آفات آتی ہیں. پیسہ وہاں کیوں نہیں لگ رہا؟ سوال کیوں نہیں کرتے؟ اربوں روپے ملتے ہیں، سیکیورٹی استعداد کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ دہشت گردی کے خلاف باقی صوبے NFC کا 1% اپنا حصہ کاٹ کر دیتے ہیں. وہ کہاں لگ رہا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے آپریشن نہیں، بات چیت کریں. ایک فرد اور جماعت دہشت گردی کے خلاف بیانیے میں رکاوٹ ہے. مجرمانہ بیانیے کی قیمت فوج ادا کر رہی ہے. اپنی گھٹیا سیاست اور گمراہ کن ایجنڈے سے فوج کو دور رکھیں. فرد واحد کی ذات ریاست سے بڑی ہے تو قبول نہیں. ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج نہیں ہیں. اس نے بات چیت کی، اس کا حال بھی دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے ان سے بات چیت کر لو. کیا ان سے بات کریں جو ہندوستان کے ساتھ دن رات بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں؟ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے تو غزوات نہ ہوتے. غزوہ بدر میں بھائی بھائی کے سامنے تھا. اہم یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ. یہ جانتے ہیں دہشت گردی میں افغان شہری ملوث ہیں. ریاست کہتی ہے افغانوں کو واپس بھیجیں تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں بھیجیں گے. مذہبی جماعت کی احتجاجی کال پر مختلف شہروں میں سڑکیں بند. اسلام آباد لاہور موٹر وے بند ہے. GT روڈ پر بھی مختلف مقامات پر رکاوٹیں لگا کر سڑک بند کر دی گئی. اسلام آباد اور راولپنڈی کی شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا ہے. انٹرنیٹ اور میٹرو بس سروس بھی معطل. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. پنجاب کی ترقی اور خوشحالی میں سعودی سرمایہ کاروں کا اہم کردار ہوگا. خادم الحرمین شریفین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نئی جہت پر لے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی اتحاد اور بھائی چارے کا رشتہ ہے. پنجاب حکومت جدید خطوط پر کام کر رہی ہے. پاکستان پر اعتماد کرنے پر سعودی قیادت کی شکر گزار ہوں. پرنس منصور بن محمد نے کہا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا. شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے پہلے پاک مصر وزرائے خارجہ میں رابطہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ سے بات چیت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال، غزہ کی تازہ پیش رفت پر گفتگو کی. وزرائے خارجہ نے علاقائی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ. اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی اور آذربائیجان کے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی شیڈول. حکومت کے دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے IMF سے ورچوئل مذاکرات. پاکستان نے IMF کے باقی ماندہ اہداف پر بھی عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ پبلش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی. IMF سے سٹاف لیول معاہدہ MEFP پر اتفاق ہونے پر ہوگا. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بھارت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بھارت کے دورے پر آئے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے شرط رکھی تھی پریس کانفرنس میں کوئی خاتون شریک نہیں ہوگی. بھارتی حکومت نے طالبان کی شرط مان لی. کسی خاتون صحافی کو پریس کانفرنس میں نہیں آنے دیا. بھارتی اپوزیشن اور صحافیوں نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا عوامی فورم سے خواتین صحافیوں پر پابندی بتاتی ہے کہ مودی کتنے کمزور ہیں.
پرینکا گاندھی نے کہا مودی بتائیں ہمارے ملک میں خواتین کی توہین کی اجازت کس نے دی؟ امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم ٹیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ سی سی ٹی ذرائع کا کہنا ہے مقابلہ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزل میں ہوا۔ ٹیفی بٹ کو تفتیش کے لیے لاہور لایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ ٹیفی بٹ کو انٹرپول کے ذریعے دبئی سے گرفتار کر کے کراچی لایا گیا تھا۔ کوہاٹ میں فائرنگ سے محکمہ انکم ٹیکس کے 2 اہلکار جاں بحق، ملزمان فرار۔ جاں بحق کے اہلکاروں میں محمد نظر اور مقدر علی شامل۔ کراچی کے علاقے سچل میں نوجوان عدنان مقسی کا قتل۔ عدنان مقسی گھر کے باہر گاڑی میں تھا، ملزمان آئے اور دوسری گاڑی میں عدنان مقسی کو ساتھ لے گئے، راستے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملوث ملزمان سرغنہ سمیت جام چوروں میں پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ We were just surprised at China. I have a very good relationship with President Xi, and they did that. This is not something that I, instigated. This was, we're going to have to see what happens. That's why I made it November 1st. We'll see what happens. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا چین سے درآمدات پر 100% ٹیرف کا نفاذ نومبر یا اس سے بھی پہلے ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے دورے میں مصر جاؤں گا، اسرائیلی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کروں گا۔ پاک بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ دونوں ممالک سے کہا اگر جنگ کی تو بھاری ٹیرف عائد کریں گے۔ نوبیل امن انعام نہ ملنے پر افسوس، لیکن خوش ہوں لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہونے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر اپنے تباہ گھروں کا رخ کر لیا۔ اسرائیلی فوج کے مختلف علاقے خالی کرنے کے بعد عمارتوں کے ملبے سے 155 لاشیں نکالی گئیں۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے نمائندہ خصوصی اسٹیو پٹکوف کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ مطالبات پورے نہ ہوئے تو جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، کہا حماس کو ہر حال میں غیر مسلح کیا جائے گا، چاہے امن ڈیل موجود رہے یا نہ رہے۔ حماس کا کہنا ہے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کی موجودگی میں 2 اہم معاہدوں پر دستخط۔ دونوں ممالک کا نوجوانوں کو کھیل اور آئی ٹی میں مزید مواقع دینے پر اتفاق۔ گورنر سندھ نے کہا تعلیم، ٹیکنالوجی اور کھیل کے فروغ سے ہی روشن مستقبل ممکن ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان جلد میچ ہوگا۔ پاکستان میں پہلی بار مقامی خاتون کے عطیہ کردہ کرنیا کی کامیاب پیوند کاری۔ پاک فوج کے ماہر سرجنز نے آپریشن کر کے بصارت سے محروم 2 سپاہیوں کی بینائی بحال کر دی۔ دونوں سپاہی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں بصارت سے محروم ہوئے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سید ظفر مہدی عسکری کی مرحوم اہلیہ کی وصیت پر کرنیا AFIO کو عطیہ کیا گیا تھا۔ لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بیٹیاں ہمارا فخر اور مستقبل ہیں، ہر بیٹی کو تعلیم، صحت، تحفظ دینا پیپلز پارٹی کے مشن کا اہم ستون ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے پیغام میں کہا ملالہ فنڈ پاکستان کی تمام لڑکیوں کے ساتھ اب بھی کھڑا ہے تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے۔ معروف گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے کا ویڈیو کے ذریعے پیغام، ہماری لڑکیاں اور اچھے گھر کا لڑکا کے عنوان سے ویڈیو میں موازنہ کیا گیا۔ لڑکیوں اور لڑکوں میں تفریق اور امتیاز پر سوال اٹھایا گیا جسے سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور سری لنکا کولمبو میں مد مقابل۔ انگلش ٹیم ایونٹ میں ناقابل شکست، سری لنکن ٹیم کو پہلے میچ میں شکست ہوئی، دوسرا میچ بارش کی نظر ہو گیا۔
नई चैंपियनशिप नया इम्तिहान। पाकिस्तान का लाहौर में वर्ल्ड चैंपियन को फंसाने के लिए स्पिन का जाल। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम कहते हैं स्पिन चैलेंज का अंदाजा है, कोशिश है पाकिस्तान को जेर करें। शान मसूद बोले हमारी तवज्जो 20 विकेटें लेने पर है। इन कंडीशंस में बल्लेबाज बड़े रन्स नहीं बना सकते। पाकिस्तान पहले टेस्ट में 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरेगा। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया। टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई।